بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اسد اللہ خان ہوں۔ آج سارا دن یہ بحث چلتی رہی کہ کل جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اس میں تحریک انصاف کو شرکت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بحث اس لیے ہو رہی تھی کہ عمران خان سے مشاورت نہیں ہو پائی تھی، یعنی اجلاس میں شرکت کرنے کی عمران خان نے اجازت نہیں دی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ عمران خان سے ملاقات ہوتی تو وہ بھی یہی کہتے کہ ہاں چلے جاؤ، لیکن عمران خان کی مشاورت کے بغیر اجلاس میں شرکت کا فیصلہ کرنا اور جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 14 افراد پر مشتمل ایک ڈیلیگیشن بنا دینا، اس پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، ہمدردوں اور کچھ رہنماؤں کی طرف سے شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے کہ کیسے آخر پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو اگنور کر کے اور ان سے ملاقات کیے بغیر یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ وہ اس اجلاس میں شرکت کرے گی۔ ابھی شام میں آج کے پی ہاؤس میں افطار تھا اور وہاں پر کافی لوگوں کو بلایا گیا تھا، تو افطار کے بعد پھر ایک ٹیبل پر پی ٹی آئی کے کچھ لیڈرز بیٹھ گئے، جس میں بیرسٹر گوہر بھی تھے، سلمان راجہ بھی تھے، اسد کیسر بھی تھے اور ساتھ میں عمر ایوب بھی تھے۔ یہ لوگ بیٹھے اور حامد رضا اور علامہ راجہ ناصر عباس بھی تھے۔ وہاں پر میں نے ان سے ایک سوال کیا بیرسٹر گوہر صاحب سے کہ بیرسٹر صاحب، آپ نے چلیے عمران خان سے آپ کو اجازت نہیں ملی، لیکن آپ نے حکومت سے اصرار بھی تو نہیں کیا کہ ہمیں عمران خان سے ملنے دیں اور ہم تبھی فیصلہ کریں گے جب آپ ہمیں عمران خان سے ملنے دیں گے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کم از کم اصرار تو کرتے حکومت سے، ان کو کوئی خط تو لکھتے، کوئی چیز تو لکھتے، کوئی کہتے تو صحیح کہ بھائی ہم اس اجلاس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں، ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم دہشت گردی کے حوالے سے بلائی گئی اس میٹنگ میں، اس کمیٹی میں جا کر اپنے خیالات کا اظہار کریں، لیکن اس کے لیے ہمیں عمران خان سے اجازت لینا ضروری ہے، ان سے مشاورت کرنا ضروری ہے، آپ ہمیں ان سے ملنے دیں۔ کہاں یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ عمران خان کو پیرول پر رہا کیا جائے، اور وہیں پر یہ مطالبہ تھوڑا سا ہلکا پھلکا سا ہوا اور پھر ٹھس ہو گیا، اور اس کے بعد عمران خان کو اگنور ہی کر دیا۔ پارٹی نے خود سے ہی فیصلہ لے لیا کہ ہاں انہیں اس اجلاس میں جانا چاہیے۔ ظاہر ہے ایک بڑا فیصلہ ہے، ایک ایسے وقت میں جب آپ اس حکومت کو نہیں مانتے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس حکومت نے یہی حکومت مسائل کے جڑ ہے، جہاں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے تو دہشت گردی ختم کر دی تھی لیکن یہ حکومت کی نالائکیوں کی وجہ سے دہشت گردی واپس آئی۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ریاستی ادارے پاکستان تحریک انصاف پر کریک ڈاؤن میں مصروف ہو گئے اور دہشت گردوں کا کلا کما کرنے پر ان کا توجہ کم رہی، جس کی وجہ سے یہ ہوا۔ آپ کا یہ سب موقف ہے، اور عمران خان جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو غیر قانونی طور پر اندر رکھا ہوا ہے اور زبردستی جو ہے وہ ریاستی جبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اندر رکھا ہوا ہے، اب آپ ان کو اگنور کر کے اور اس اجلاس میں شرکت کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، جس پر عوام نے اپنے رد عمل کا اظہار کیا اور اپنے جذبات کا خوب جو ہے وہ بے دریغ اور بغیر ڈرے ہوئے لوگوں نے اپنے خیالات کا اظہار ٹویٹر کے اوپر آ کر کیا۔ پہلے اس کے بعد پھر کیا ہوا وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، لیکن پہلے یہ دیکھ لیں جو 14 افراد جن کے نام آئے تھے، آپ تک پہنچ ہی گئے ہوں گے ویسے، لیکن اس میں عمر ایوب تھے لیڈر آف دی اپوزیشن، گوہر علی خان تھے MNA چیئرمین PTI، اسد کیسر، زرتاج گل، صاحبزادہ حامد رضا، ملک محمد عامر ڈوگر، مسٹر محمد بشیر خان، ثناء اللہ خان مستی خیل، علی محمد خان، زبیر خان، سینیٹر شبلی فراز، سینیٹر سید علی ظفر، سینیٹر ڈاکٹر محمد ہمایوں محمد اور سینیٹر اون عباس۔ اب ان میں سے زیادہ لوگوں کا ظاہر ہے کچھ KP کے لوگ ہیں، کچھ پنجاب کے لوگ ہیں، اس طرح سے بنایا گیا ہے، لیکن اس پر جو بڑا اعتراض ایک تو کیا گیا ہے، یعنی پہلی تو حیرت کی بات یہ ہوئی جب شام میں یہ لسٹ ہمارے سامنے آئی، یعنی ابھی ہم یہ بحث کر رہے تھے کہ PTI کل جائے گی یا نہیں جائے گی، اور PTI کا یہ ڈیمانڈ کرے گی یا نہیں کرے گی کہ ان کو PTI کے چیئرمین PTI سے ملنے دیا جائے، عمران خان سے ملنے دیا جائے۔ اسی دوران اچانک یہ فہرست آ جاتی ہے اور اس میں ان لوگوں کے نام آ جاتے ہیں۔ اب اس میں پہلا ظاہر اعتراض تو یہی ہے کہ یہ لسٹ عمران خان کی مشاورت کے بغیر جاری کیوں کر دی۔ دوسرا اعتراض اس پر یہ ہے کہ یہ جو لسٹ بنائی گئی ہے اس میں جنوبی خیبر پختونخوا جو دہشت گردی سے بہت متاثر ہے اس کا کوئی نمائندہ شامل نہیں ہے۔ یہ بس بڑے بڑے نام جو بیرسٹر گوہر ہیں، عمر ایوب ہیں، شبلی فراز ہیں، اسد کیسر ہیں، یہ وہ بڑے بڑے لوگ ہیں جو پارٹی پر بڑے عہدے رکھتے ہیں، لیکن جو متاثرہ علاقوں کے لوگ ہیں ان کی کسی کی نمائندگی نہیں ہے۔ دوسرا اس پر ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ KP کا صدر اس میں شامل کیوں نہیں کیا گیا؟ بھائی خیبر پختونخوا دہشت گردی سے متاثرہ جو ہے وہ صوبہ ہے، اور ظاہر ہے اس صوبے کا جو PTI کا صدر ہے وہ MNA بھی ہے جنید اکبر، اس کو کیوں شامل نہیں کیا گیا؟
ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ بلوچستان جو اس وقت دہشت گردی سے بہت زیادہ متاثر ہے، وہاں کی کوئی نمائندگی نہیں ہے، تو پھر آپ نے یہ لسٹ کیسے مرتب کی ہے؟ اسی لیے اس پر جو ہے وہ شاہد خٹک نے بھی اعتراض کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی میرا نام اس میں کیوں شامل نہیں کیا گیا کہ میں آخر متاثرہ علاقے کا نمائندہ ہوں، میرا نام اس میں کیوں شامل نہیں کیا گیا؟ شاہد خٹک نے بھی اس پر اعتراض کیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو فہرست آ گئی، پھر فہرست کس طرح سے بنائی گئی اس پہ بھی اعتراضات ہیں لوگوں کے، اور اس کے بعد ایک پریس ریلیز جاری کی گئی ہے۔ یعنی ایک تو پھر عمر ایوب صاحب نے خط لکھ دیا، یعنی جب دیکھا کہ اتنا عوامی ردعمل آ رہا ہے تو پھر گونگلوں سے مٹی جھاڑ دی گئی۔ پھر عمر ایوب کی طرف سے اسپیکر قومی اسمبلی کو ایک خط لکھ دیا گیا اور کہا گیا کہ ہماری اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ سے پہلے عمران خان سے ملاقات کرائی جائے۔ یعنی کل صبح 11 بجے یہ میٹنگ ہونے جا رہی ہے، رات کو 8 بجے آپ خط لکھ رہے ہیں، تو یا تو آپ کی رات ملاقات کرائی جائے گی جو جیل مینول شاید اجازت نہیں دیتے، یا پھر صبح آپ کی ارلی مارننگ ملاقات کرائی جائے 7-8 بجے تاکہ آپ ہدایات لے کر 11 بجے جا سکیں۔ تو اتنا دیر سے خیال کیوں آیا یہ خط لکھنے کا؟ یہ سوال نہیں ہے۔ اور اگر عوامی رد عمل نہ آتا تو پھر شاید یہ خط نہ لکھا جاتا جو عمر ایوب صاحب نے لکھا ہے۔ اب دیکھیے اس پر اعتراض یہ ہو رہا ہے کہ آپ نے ایک طرح سے اہم ترین فیصلوں سے عمران خان کو مائنس کر دیا، یعنی پی ٹی آئی مائنس عمران خان کے راستے پر چل پڑی ہے۔ یعنی یہ بھی ممکن ہے کہ عمران خان سے مشاورت کیے بغیر پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ خود سے اہم ترین فیصلے کرنے لگے، یعنی عمران خان کو ارریلیونٹ کر دیا جائے، یعنی عمران خان کو ایک طرح سے آہستہ آہستہ غیر محسوس طریقے سے مائنس کر دیا جائے پارٹی سے، اور پارٹی خود ہی چل پڑے، جیسا کہ ایم کیو ایم کے ساتھ ہوا تھا۔ الطاف حسین کو مائنس کیا، پارٹی نئے سرے سے کھڑی ہو گئی، اور الطاف حسین کے بغیر پھر پارٹی چل رہی ہے جیسے بھی چل رہی ہے۔ پھر اسٹیبلشمنٹ نے اس کو گود لے لیا اس پارٹی کو، پھر اب وہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہے، پھر جیسے جیسے کہا جاتا ہے ویسے ویسے وہ کرتے ہیں۔ انہوں نے پھر حالات سے سمجھوتا کر لیا، الطاف حسین کو مائنس کر دیا، خالد مقبول صدیقی اس کے سربراہ بن گئے، اور سب کو حصہ بقدر جثہ مل گیا، کسی کو ایم این اے بنا دیا، کسی کو منسٹر بنا دیا، سب خاموش ہیں، سب چپ ہیں، سب راضی ہیں، اور نظام چل رہا ہے۔ کیا اسی راستے پر پی ٹی آئی کو ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اور پی ٹی آئی کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور وہ بھی اپنی اپنی دکان چمکانے کے لیے اس راستے پر چل پڑے۔ تو یہ وہ کنسرن تھے جس کی بنیاد پر اتنی زیادہ تنقید ہوئی، اور پھر اس تنقید کے آنے کے بعد پی ٹی آئی کو ہوش آیا، وہ نیند سے جاگی، اور انہوں نے ایک قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق کو ایک خط لکھ دیا، دوسرا ایک پریس ریلیز بھی جاری کی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ چیف وپ پاکستان تحریک انصاف نے اسپیکر قومی اسمبلی، وزیر قانون اور وزیر پارلیمانی امور سے ملاقات میں پارلیمنٹ کے نیشنل سیکیورٹی سیشن سے پہلے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملاقات کا مطالبہ کیا ہے، اور طارق فضل چودھری سے ملاقات کی، اور اس میں کہا گیا کہ عمران خان سے ہدایت لینے کے لیے میٹنگ کی اجازت دی جائے۔ اور آخر میں جا کر دلچسپ بات یہ ہے کہ آخر میں لکھا ہے اگر ہماری ملاقات نہیں کروائی جاتی تو پھر بھی ہم حکومت کے لیے میدان خالی نہیں چھوڑیں گے اور پارلیمنٹ میں عمران خان کا موقع پیش کریں گے۔ بھائی جب آپ نے حکومت کو یہ بتا دیا کہ اگر ہماری ملاقات نہیں بھی کرائی جائے گی تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر بھی ہم نے آنا تو ہے، تو پھر آپ کی کوئی ملاقات کیوں کرائے گا؟ اور یہ لائن لکھنے کی کیا ضرورت تھی، یا ان کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہماری ملاقات کرائی جائے، لیکن اگر نہیں بھی کرائی جائے گی تو ہم نے آنا تو ہے؟ تو یہ کہاں کے منطق ہے؟ یہ کن لوگوں کے ہاتھ میں پارٹی ہے؟ یہ کیا سوچ کر کس انداز میں چلا رہے ہیں؟ یعنی آپ انہیں خود ہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر عمران خان سے ہماری ملاقات نہیں بھی کراتے تو خیر ہے، اور عوامی رد عمل اور پریشر کے بعد آپ ان سے یہ مطالبہ بھی کر رہے ہیں، ہلکا پھلکا میٹھا ٹھنڈا سا، تاکہ کل کو آپ کہہ سکیں نہیں جناب ہم نے تو خط لکھا تھا، ہم نے تو مطالبہ کیا تھا۔ حالانکہ ابھی مغرب کے وقت میں بیسر غور سے یہ سوال کر رہا تھا افطار کے فوراً بعد کہ بھیا آپ نے اصرار کیوں نہیں کیا حکومت سے آپ کی ملاقات کرائی جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، ہماری ملاقاتیں نہیں ہو پا رہی، ہم جو کر رہے ہیں خان صاحب کی ہدایت سے پہ کر رہے ہیں، ہم خان صاحب کے بغیر کچھ بھی نہیں ہیں، خان صاحب نہیں ہیں تو یہ نہیں ہے، یعنی روایتی جملے۔ اور سلمان راجہ اور اسد کیسر صاحب نے بھی کچھ اسی نوعیت کی باتیں کی تھیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے چیئرمین عمران خان کو آج نظر انداز کیا ہے، اور ان کے بغیر، ان سے ہدایت لیے بغیر، ان سے ملاقات کیے بغیر، یعنی آپ دیکھیں نا، اگر آپ یہ شرط رکھ دیتے کہ ہم کل شرکت کرنا چاہتے ہیں لیکن عمران خان سے ملاقات کرائی جائے، تو آپ کی وہ ملاقات کراتے، اور اگر نہ کراتے تو آپ کے پاس یہ جواز ہوتا کہ بھائی ہم نے عمران خان کی ہدایت دینا تھی، عمران خان سے ہدایت لینا تھی، دیکھیں ہمیں ملاقات نہیں کروائی جا رہی، تو پھر ایک بحث تو کم از کم چل رہی ہوتی۔ اور ویسے بھی اس میٹنگ سے جو ہے وہ کیا نکلنے والا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس میٹنگ کی جو پی ٹی آئی کے لوگوں کو دعوت ہے وہ حکومت نے نہیں دی، جہاں سے آئی ہے
انہیں انکار کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے. تو اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور ایک طرف یہ صورتحال ہے، یعنی آپ یہ دیکھیں نا، پی ٹی آئی کو یہ تشویش ہی نہیں ہے کہ ان کی عمران خان سے ملاقاتیں بند ہیں. دوسری طرف جسٹس سردار اسحاق خان نے ایک کمیشن بنایا تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا، ایک کمیشن بھیجا تھا کہ عمران خان سے 3-4 سوال کرنے ہیں، اس لیے عدالت کو ان سوالوں کا جواب عمران خان سے چاہیے، اس لیے عدالت اپنا کمیشن ایک بھیج رہی ہے، اس سے عمران خان کی ملاقات کرائی جائے. یہ ایک سکینہ بنگش ہیں، ان پر مشتمل یہ ایک کمیشن بنایا گیا تھا. جسٹس سردار اسحاق نے اپنی لا کلرک سکینہ بنگش کو کمیشن مقرر کیا اور انہیں عمران خان سے ملاقات کے لیے 4 سوال پوچھنے کے لیے بھیجا. اور یہ بیسیکلی مشال یوسفزئی کی پٹیشن سنی جا رہی ہے، جس میں وہ کہتی ہیں کہ جی میری بطور وکیل عمران خان سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی ہے. تو عدالت نے عمران خان سے یہ پوچھنا چاہا کہ کیا آپ تصدیق کرتے ہیں کہ مشال یوسفزئی آپ کی وکیل ہیں اور آپ ان سے ملنا چاہتے ہیں. تو اس نقطے کو سیٹل کرنے کے لیے عمران خان کی سے سوال تھا اور پوچھنا تھا کہ عمران خان کی وکیل ہیں یا نہیں، اور اس کے علاوہ بھی 3 سوال اور تھے، یعنی کل 4 سوال دے کر کمیشن کو بھیجا گیا تھا. لیکن 11 سے 12 کے درمیان یہ ملاقات کروائی جانی تھی عدالت کے حکم کے مطابق، اور اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کے آفس میں سکینہ بنگش کو 3 گھنٹے تک انتظار کرایا گیا، بٹھایا گیا. ظاہر ہے اس کے بعد پھر ہدایات لی گئی ہوں گی کہ بھئی عدالتی حکم ہے، کیا کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کمیشن کو واپس بھیج دیا گیا. عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی گئی سکینہ بنگش کی. یہ ہفتے کو ہوا، اور عمران خان کی ملاقات اگر عدالتی حکم پر عدالتی کمیشن سے ملاقات نہیں ہو رہی تو پیچھے کے لوگوں کو ملاقات نہ ہونے پر تو ایسا لگتا ہے کوئی اعتراض ہی نہیں ہے. تو یہ صورتحال عمران خان کے حوالے سے ہے. پیرول پر رہائی کی بات ہوئی تو خواجہ آصف نے صاف کہہ دیا کہ بھائی یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ ناقابل عمل تجویز ہے، یہ ناممکن ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا جو آپ مانگ رہے ہیں. تو ایک طرف حکومت کا یہ رویہ ہے اور دوسری طرف یہ جو پی ٹی آئی ہے یہ پیچھے چلے جا رہی ہے. متاثرہ صوبہ بھی خیبر پختونخوا ان کا ہے، اور حکومت مسلسل کہہ بھی رہی ہے کہ انہی کی وجہ سے دہشت گردی ہو رہی ہے. عمران خان نے ہی دہشت گردوں کو واپس لا کے بسایا ہے. کل احسن اقبال نے نارووال میں تقریر کرتے ہوئے یہ کہا. تو پی ٹی آئی پر الزام بھی دیے جا رہے ہیں. پی ٹی آئی کو کے چیئرمین عمران خان کا موقف بھی نہیں سنا جا رہا، اور ظاہر ہے ان کو لانا تو دور کی بات ہے، ان سے پارٹی کے لوگوں کو ملوا دیا جاتا تھا کہ وہ اپنا ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دے سکتے، اپنی انپوٹ دے سکتے، اپنی رائے دے سکتے. یہ تو طے ہے کہ عمران خان جیسا مقبول لیڈر ہی جو چاروں صوبوں میں مقبول ہو وہی کر سکتا ہے، مسائل کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، اسی کی بات تو سنتے. لیکن بہرحال حکومت جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی. حکومت کو اپنی سیاست کی پڑی ہے. حکومت دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے غیر سنجیدہ دکھائی دیتی ہے، کم از کم اس کے اقدامات تو غیر سنجیدگی پر مبنی ہیں. لیکن تحریک انصاف کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تحریک انصاف کے لوگ اپنے طور پر اس اپرچونٹی پہ ہی خوش ہو رہے ہیں کہ وہ اس اجلاس میں کل شرکت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور وہاں جا کر اب کہا جا رہا ہے کہ نہیں جی ہم ایسی بات نہیں ہے، ہم جائیں گے تو بڑا کھڑاک کریں گے، ہم بڑی سخت باتیں کریں گے، ہم حکومت کو آئینہ دکھائیں گے، ہم چہرہ دکھائیں گے کہ تم ہو جو اس دہشت گردی کے ذمہ دار ہو. ایسا نہیں ہے کہ ہم جائیں گے تو ان کے لیے کوئی سکھ کا سانس لینے دیں گے. اس طرح کی باتیں کر کے چیزوں کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن بہرحال پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ اس وقت شدید تنقید کی زد میں ہے، اور تنقید جائز بھی معلوم ہوتی ہے. ادھر شیر افضل مروت صاحب، ان کا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ میں سن کے آج حیرت میں پڑ گیا کہ لوگ کیسے اپنے آپ کو اوور ریٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے کسی پارٹی کی ضرورت نہیں ہے. شیر افضل مروت صاحب نے کہا مجھے کسی پارٹی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ عمران خان کو میری ضرورت ہے. ٹھیک ہے، بندوں کی ضرورت ہوتی ہے. شیر افضل مروت جو ہیں وہ اگر پارٹی کے ساتھ سنسیریٹی کے ساتھ چلیں اور ان کا وہ پارٹی کا ایک قیمتی اثاثہ بھی ثابت ہو سکتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ مجھے کسی پارٹی کی ضرورت نہیں ہے، میں یہ بات نہیں مانتا. بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ پارٹی سے ٹوٹے ہیں تو وہ کسی کام کے نہیں رہے. اور بے شمار لوگ ہیں جو پارٹی سے ہٹ کے یہ اس طرح کے لوگ نہیں ہیں. شیر افضل مروت جو آبائی سیاست، جن کے والدین بھی سیاست کرتے ہوں، جن کا دادا بھی سیاست کرتا ہو، ان کا ایک پکا ٹھکا حلقہ ہو، اور اس حلقے میں ان کے باؤ اجداد نے بڑی خدمات کی ہوں، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں میں آزاد بھی، میں پیالے پہ بھی الیکشن لڑوں گا تو جیت جاؤں گا، میں جھاڑو پر بھی لڑوں گا جیت جاؤں گا، میں آزاد کھڑا ہو کے جیت سکتا ہوں. وہ تو ان کی حالت ہے نہیں. یہ تو پی ٹی آئی کے نشان پر الیکشن جیتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے کسی پارٹی کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ شیر افضل کا نقطہ نظر اور موقف غلط معلوم ہوتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں میرا قبیلہ اور کروڑوں پشتون یہ سوال کرتے ہیں کہ مجھے بار بار پارٹی سے کیوں نکالا جاتا ہے.
تو بھائی اگر یہ سوال کرتے ہیں تو دوبارہ آپ الیکشن لڑیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ آپ کتنے مقبول لیڈر ہیں، لیکن پارٹی سے ٹوٹ کے موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں۔ ایسے لوگ جو پارٹی کی بنیاد پر الیکشن جیت کے آتے ہیں، پارٹی جب ان کو چھوڑے گی تو انہیں لگ پتہ جائے گا کہ وہ کتنے پانی میں ہیں۔ یہی مسائل ہیں بہرحال پی ٹی آئی کے اس وقت۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔